آج ہم دنیا کی ایک ایسی جگہ کی بات کرنے والے ہیں جسے شاید سب سے خطرناک اور طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ ایک ایسی جگہ جس پر کنٹرول کا مطلب پوری دنیا کی معیشت پر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا کھیل صرف 30 میل کے ایک چھوٹے سے سمندری راستے کے گرد گھومتا ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے، کبھی سوچا ہے کہ زمین پر وہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے جو عالمی طاقتوں کے بیچ کشیدگی کا سب سے بڑا مرکز ہو؟ جواب شاید کافی حیران کن ہو۔ یہ کوئی ملک یا کوئی بڑا شہر نہیں، بلکہ پانی کا صرف 30 میل لمبا ایک تنگ سا حصہ ہے جسے کہتے ہیں آبنائے ہرمز۔ آبنائے یا اسٹریٹ جو ہوتی ہے نا، وہ دراصل سمندر کا ایک ایسا تنگ راستہ ہوتا ہے جو دو بڑے سمندروں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ تو آبنائے ہرمز میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے اتنا اہم اور اتنا طاقتور بناتی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں چوک پوائنٹس کا مطلب سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں، ہماری زمین کا 70% حصہ تو سمندر ہے، تو یہ جو چوک پوائنٹس ہوتے ہیں یہ ان کھلے سمندروں کے بیچ میں تنگ گلیوں کی طرح ہیں جن سے گزرنا عالمی تجارت کی مجبوری ہے۔ یہ جو عدد اسکرین پر ہے 80%، یہ بہت اہم ہے۔ دنیا کی 80% تجارت انہی سمندری راستوں سے ہوتی ہے، یعنی کسی بھی وقت تقریباً 50,000 تجارتی جہاز ان سمندروں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر کو انہی چوک پوائنٹس سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان چوک پوائنٹس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو بس مارچ 2021 کا واقعہ یاد کر لیں، جب ایک بہت بڑا کارگو جہاز سویز کینال میں صرف 6 دنوں کے لیے پھنس گیا تھا، اور اتنی سی دیر میں پوری دنیا کو $10 بلین کا نقصان ہو گیا۔ دنیا میں اور بھی بہت سے اہم چوک پوائنٹس ہیں، جیسے کہ پاناما کینال، آبنائے جبل الطارق اور آبنائے ملاکا، لیکن ان میں سے کوئی بھی آبنائے ہرمز جتنا اہم اور سچ پوچھے تو خطرناک نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں؟ آخر آبنائے ہرمز میں ایسا کیا ہے؟ تو جناب، اس کی وجہ ہے توانائی۔ ذرا جغرافیہ کو دیکھیں تو یہ خلیج فارس کو خلیج عمان سے ملانے والا اکلوتا راستہ ہے جس کے ذریعے جہاز کھلے سمندر تک پہنچ پاتے ہیں۔ اب خلیج فارس اس لیے اہم ہے کیونکہ 8 ممالک کی سرحدیں اس سے ملتی ہیں، اور ان میں سے کئی ممالک کے لیے تو باقی دنیا سے رابطہ کرنے کا واحد راستہ یہی آبنائے ہرمز ہے۔ اب جو بات اصل میں سب کو چونکا دیتی ہے وہ یہ ہے، ان 8 ممالک کے پاس مجموعی طور پر دنیا کے 50% تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ جی ہاں، آدھا تیل صرف اسی ایک چھوٹے سے علاقے میں ہے۔ اور کہانی صرف تیل پر ختم نہیں ہوتی، دنیا کے 40% قدرتی گیس کے ذخائر بھی انہی ممالک کے پاس ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کی توانائی کا ایک بہت بڑا حصہ اسی تنگ راستے سے ہو کر گزرتا ہے۔ اب ظاہر ہے جہاں اتنی دولت اور توانائی ایک جگہ جمع ہو، وہاں سیاست اور کشیدگی تو ہوگی ہی، اور اسی وجہ سے یہ علاقہ ہمیشہ سے شدید عالمی کشیدگی کا مرکز رہا ہے۔ اس کی عالمی اہمیت کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے، ذرا جاپان کو دیکھیں۔ اپنی توانائی کی درآمدات کا تقریباً 80% اسی ایک راستے سے آتا ہے۔ پھر جنوبی کوریا اور بھارت دونوں کا 70% انحصار اسی آبنائی پر ہے۔ اور پھر چین کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت، اور وہ بھی اپنے تیل کا تقریباً 45% اسی ایک چوک پوائنٹ سے منگواتی ہے۔ تو اس صورتحال نے یہاں ایک مستقل محاذ آرائی کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ ایک طرف ہے ایران، جس کا اس آبنائے پر بہت زیادہ کنٹرول ہے، اور وہ کئی بار جنگ کی صورت میں اسے بند کرنے کی دھمکی دے چکا ہے۔ تو دوسری طرف ہے امریکہ، جس نے متحدہ عرب امارات، عمان اور دوسرے خلیجی ممالک میں درجنوں فوجی اڈے بنائے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ تیل کی سپلائی یقینی رہے۔ اور یہی کشیدگی ہمیں اس کے سب سے خطرناک پہلو کی طرف لے کر آتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ 30 میل کا چھوٹا سا راستہ کسی بھی وجہ سے لمبے عرصے کے لیے بند ہو جائے تو ہوگا کیا؟ نتیجہ سیدھے سادھے الفاظ میں تباہ کن ہوگا۔ دنیا کی دوسری، تیسری، چھٹی اور 10ویں بڑی معیشتیں مکمل طور پر بیٹھ جائیں گی۔ خلیجی ممالک جن کی ساری کمائی ہی تیل پر ہے، وہ تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پوری دنیا میں ایک ایسا معاشی بحران آئے گا جس کی شاید تاریخ میں کوئی مثال نہ ملے۔ اسی لیے اسی ایک وجہ سے اس جگہ کو دنیا کا سب سے خطرناک چوک پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں ہونے والی کوئی بھی بڑی گڑبڑ صرف عالمی معیشت کو نہیں ہلائے گی، بلکہ یہ ممکنہ طور پر ایک نئی عالمی جنگ کا سبب بھی بن سکتی ہے۔